اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ پیام صبح میں یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ تو یہ 2 دن جمعہ اور ہفتہ اس کام کے لیے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو عہد حاضر سے بھی جوڑتے ہیں کہ آج ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پاکستان کا ایک محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا اور مستقل کرتے ہیں دور جدید کے مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے، بلکہ تشریف لائے ہوئے تھے کراچی، یہ فیصل آباد سے۔ ہم نے موقع غنیمت جانا، قاری قرآن عروہ یوسف صاحب کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لہن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ قاری عروہ یوسف صاحب سے گزارش کریں گے کہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، یعنی 22، 23 اور 24 تلاوت فرمائیے اور پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور جزاک اللہ۔ قاری عروہ یوسف صاحب نے سورہ حشر کی جو آخری آیات یعنی 22، 23 اور 24 تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھا ہے ڈاکٹر افضل خان صاحب نے۔ ان کا سوال زبردست سوال اور بڑا سوال مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلام میں وقف کا ماڈل دیا گیا ہے، ہمیں کیا پاکستان میں وقف کے ماڈل کو مد نظر رکھ کر کچھ وقف نہیں بنا لینے چاہیے؟ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لاء بھی ہے اس طرح کا، ٹرسٹ کا لاء بھی موجود ہے، وقف کا لاء بھی موجود ہے، اور یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، اچھا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی زبردست بات لکھی ہے کہ کیا وقف مسجد اور مزارات کی حد تک ہی ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام نے وقف کا جو تصور دیا ہے وہ مطلب بڑا ہی وسیع تصور ہے۔ یعنی ون آف دا شخص قانونی جس کو شریعت نے گردانا ہے، احادیث میں جس پہ ملتا ہے، اس میں وقف ہے۔ یعنی یہ وہ لیگل اینٹیٹی ہے جو آپ کو سنت سے ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وقف جو ہے وہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو خرید و فروخت کر سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، کرائے پہ دے سکتی ہے، سب کچھ۔ اچھا، وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف یہ ہے کہ آپ نے چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ اچھا۔ اور اس کے اندر بنیادی چیز ہے تعبید، پرپیچوٹی، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ کی ملکیت سے وہ نکل گیا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اب اللہ اس کے مالک ہے قیامت تک۔ قیامت تک۔ صدقہ جاریہ بھی اسی کی شکل ہے۔ پھر یہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو واقف ہے، ڈیڈیکیٹر ہے، جو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے، جو واقف ہے، جو وقف کرنے والا ہے، اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس وقف سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعیین کر سکتا ہے، اس کو بند کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا، کس کو ملے گا۔ اور اس میں یعنی فقہا کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شرط الواقف کالنص الشارع، یعنی واقف کی شرط لگانا ایسا ہے جیسے شارع کی نص، کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی بھی، ایسی چیز ہے وہ۔ اب یہاں پر اچھا، پھر یہ چیز ہم کو ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، مدینہ اب اس کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ پہلے اوقاف کون سے ہیں۔ سب سے پہلا وقف بیر عثمان ہے، یا اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین ملی تھی خیبر میں، وہ ہے، یا وہ جو صحابی جن کا دہان بٹا تھا نماز کے اندر اور وہ آئے تھے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقف کر دو عائلہ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، فیملی پہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف جو ہے وہ آپ سوچیں ایسا برکت والا وقف ہے کہ آج تک وہ وقف قائم ہے۔ آج تک مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف قائم ہے۔ آدھا کنواں لیا تھا۔ اور اچھا، وقف کے اندر کمال کیا چیز ہے؟ وقف کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی، یعنی آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی پانی پیتے تھے، مدینہ والے سب لوگ پانی پیتے تھے، اور
آپ اس کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے آپ اس کو بنا دیں. کوئی وہ شرائط نہیں ہے جو زکوٰۃ کی ہیں کہ بھئی ہاشمی ہوگا مستحق ہوگا, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ نے چیز لی اور آپ نے اس کو وقف کر دیا. اب وہ چیز چل رہی ہے, پھر ضرورت پڑی تو باقی کنواں بھی خرید لیا. پھر اسی طریقے سے بینیفیشریز کون کون ہو سکتے ہیں, مستحقین کون کون ہو سکتے ہیں. بینیفیشریز کی تعین میں تمام مخلوقات خداوندی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی اپنی فیملی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے یہ سوشو ویلفیئر فائنینس کا تو ایک ماڈل ہے ہی وقف, لیکن ایک فیملی رسک مینجمنٹ بھی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد چیزوں کو ضائع کر دے گی تو آپ فیملی وقف کریٹ کر دیں. فیملی وقف کیا چیز ہوتی ہے؟ فیملی وقف یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے پیسہ آپ کی فیملی کو بھی جائے گا, اللہ کے راستے میں بھی جائے گا. اوقاف ایک ایسی چیز تھی انیس صاحب, ہماری 1400 سال کی تاریخ میں صحت, تعلیم, مفاد عامہ یہ صرف اوقاف سے پورے ہوئے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جب انگریز مصر کے اندر آیا ہے تو مصر کی آدھی سے زیادہ زمینیں وقف تھیں. ٹرسٹ لا تو بہت ہی لیٹسٹ لا ہے, ٹرسٹ کا جو اس میں ذکر بھی ہوا ہے, یہ انگلش لا تو بہت بعد میں بنا ہے. وقف کی تو انہوں نے وقف کو دیکھ کے ٹرسٹ کو بنایا ہے. وقف تو پہلے سے موجود تھا, اوقاف موجود تھے. ہسپتال اوقاف پہ بنے, بڑے بڑے اسپتال تھے, بڑی بڑی یونیورسٹیز تھیں. الجزائر کی یونیورسٹی ہے, مراکش کی یونیورسٹی ہیں, جو ازہر سے پرانی یونیورسٹیاں ہیں, وقف پہ قائم ہوئی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے مفاد عامہ میں آپ دیکھیں, یعنی مسافر, میں اپنے استاد, ہمارے استاد تھے بنو کے, وہ اپنے والد صاحب کا واقعہ سناتے تھے جو پری پارٹیشن حج پہ گئے تھے. وہ فرمانے لگے کہ بنو سے لے کے پیدل سفر کیا تھا, مدینہ منورہ سے واپس آ گئے, کہیں پر بھی ان کو اپنا خرچے سے کھانا نہیں کھانا پڑا. مسافر خانے موجود تھے, مدینہ میں رباط موجود تھے, مکۃ المکرمہ میں رباط موجود تھے. آپ بھی اپنے کبھی دیکھے ہوں گے, حیدرآباد دکن کا رباط تھا, بھوپال کا رباط تھا, بہاولپور کا رباط, یہ رباط موجود تھے. رباط مسافر خانے ہوتے تھے. اچھا, اور مسافر خانوں کے ساتھ آپ مزیدار چیز دیکھیں, آپ مسافر خانے موجود تھے, پھر مسافر خانوں کے ساتھ وہ زمینیں موجود تھیں جہاں پہ چارہ لگایا جاتا تھا ان گھوڑوں کے لیے, ان مویشیوں کے لیے جو سفر میں ساتھ قافلے کے ہوتے تھے, وہ بھی ان کے لیے موجود تھی. اچھا, اور یہ سب راہ للہ, سب راہ للہ ہے, وہ سب وقف للہ ہے. اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے مسلمانی معاشرے میں جو سب سے پہلی بدعت ہمارے یہاں شروع ہوئی وہ ہوٹلز تھے. مسلمان معاشروں میں ہوٹلز نہیں ہوتے تھے, مسافر مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی تھی. اس کے لیے وقف قائم ہوا کرتے. آپ کو بھی یاد ہوں گے مولوی مسافر خانہ, آپ کو, آپ نے آپ کو 50 سال پہلے کراچی, جی کراچی, اور مسافر خانے موجود تھے. ترکی کے اندر, یعنی آج بھی مجھے ایک دفعہ ایک ریسرچ پیپر پڑھنا تھا تو میں گیا تو وہاں پہ ان کے پاس آج بھی اوقاف سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. آپ سوچیں, پالتو جانوروں کا اوقاف تھا, ایک وقف تھا جو صرف پالتو بلیوں کے لیے تھا, ایک وقف تھا جو صرف گھوڑوں کے لیے تھا. مخلوق یعنی آپ جانوروں کے لیے بھی الگ الگ اوقاف قائم تھے, وقف قائم تھے. ایک وقف تھا جو صرف قرض حسنہ دیا کرتا تھا, صرف لوگوں کو قرض حسنہ. تو وقف آپ کے, اچھا اسی کو دیکھ کے اب دنیا نے انڈومنٹس بنائے. ہارورڈ انڈومنٹ, آکسفورڈ انڈومنٹ, RMIT انڈومنٹ, یل, آپ جتنی آپ یونیورسٹیز کے نام لے لیں, موناش انڈومنٹ, سب انڈومنٹس پہ کھڑے ہوئے. اور انڈومنٹ کیا چیز ہے؟ وقف ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے ہاں وقف نہ ہونے کی وجہ سے انگریز نے آ کر جو سب سے بڑا ایک اس نظام کو ختم کیا. اور وقف, حالانکہ یہ وقف کا قانون جو انہوں نے ذکر کیا, جو آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی, پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں وقف کا باقاعدہ الگ قانون موجود ہے. ٹرسٹ تو انگلش لا ہے, انگلش لا کے تحت وہ ٹرسٹ آ رہا ہے. اور یہ مقدمہ جیتا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, 1920 کا مقدمہ ہے یہ, جو قائد اعظم نے یہ وقف کا مقدمہ جیتا تھا. اور یہ باقاعدہ وقف کا ایک الگ قانون موجود ہے. یعنی کم قسمتی یہ رہی,
ہم یہ سمجھتے ہیں جو ایک انہوں نے فرمایا کہ عام ذہن وقف کا سن کے عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا یا کیا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. وقف تو آپ جو بھی کرنا چاہے، کوئی تاجر کرنا چاہے، انفیکٹ فیملی بزنسز کے لیے، فیملی بزنس کے سسٹینیبل پلان کے لیے سب سے بنیادی چیز وقف ہے. سی ایس آر کا ماڈل جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے سب کی، اس کے لیے سب سے اچھا ماڈل وقف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ، عام طور پہ صدقات اور یہ سی ایس آر، یہ سب کنزمپشن ماڈل پہ جا رہی ہے. آپ نے کھلا دیا، ختم ہو گئی. آپ نے پیسے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، ضرور کریں آپ، لیکن بھائی آپ کسی کو صرف زکوٰۃ پہ انسٹیٹیوشن کو مت کھڑا کریں نا، انسٹیٹیوشن کو آپ کھڑا کریں وقف کے ساتھ. میں بوسنیا گیا، سرائیوو کے اندر، سرائیوو کی جو مین جامع مسجد ہے سرائیوو کی، سلطان محمد فاتح نے ہی استنبول یہ فتح کیا تھا. سلطان محمد فاتح نے ہی سرائیوو فتح کیا تھا. سلطان محمد فاتح نے وہاں پہ مسجد بنائی. مسجد بنانے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بازار کی زمین وقف کی. آج وہ سرائیوو کا مین ڈاؤن ٹاؤن مارکیٹ ہے، مین مارکیٹ ہے. اچھا. اور سارا خرچہ مسجد کا وہ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد اون کرتی ہے اس کو. وہ اس وقت کا وقف تھا. مسلمانوں کے اندر اوقاف جب بھی بنائے جاتے تھے، جو کچھ اوقاف ہوتے تھے اور بہت ہی وسیع اوقاف تھے. یہ رہا کہ ہمارے ہاں جو چیز ختم ہو گئی وہ فیملی وقف تھی. فیملی وقف بہت زبردست انسٹیٹیوشن ہے جس کا اجرا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور وہ کیا ہے فیملی وقف؟ مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ نے کوئی کیش وقف کریٹ کر دیا، اور کیش وقف کریٹ کر کے 5 لاکھ روپے کا کیش وقف کریٹ کر دیا. وہ 5 لاکھ روپے پرنسپل اماؤنٹ ہے. اب اس کا جو ریونیو آ رہا ہے وہ مختلف جگہوں پہ آپ نے خود متعین کر دیا. آپ نے کہا کہ بھائی میری فیملی ہے، میری فیملی 3 جنریشن تک وہ اس کو یہ سارا خرچہ اس کو جائے گا. 3 جنریشن کے بعد فی سبیل اللہ. یا آپ نے کہا کہ بھائی آدھے پہ آدھا ریونیو جو ہے وہ بچوں کو تعلیمی اسکالرشپس دی جائیں گی، میری فیملی کی دی جائیں. آپ یہ بھی باؤنڈ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی باؤنڈ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے اسپتال ہیں جو اب زکوٰۃ کی بنیاد پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو زکوٰۃ کی بنیاد پہ یہ چل نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ ہے، آج زکوٰۃ آپ لے رہے ہیں، کل بھائی کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ گئی، صحیح سیلاب آ گیا، تو لوگ پھر سیلاب میں دیں گے، تو پھر اسپتال کیسے چلے گا؟ آپ تو زکوٰۃ، پھر آپ پریشانی میں کھڑے ہو جائیں گے. کنزمپشن ماڈلز پہ چیزیں نہیں چل، آپ کو وقف کھڑے کرنے ہوں گے. آپ مارکیٹ کھڑا کر دیں، آپ جگہیں کھڑی کر دیں. اور پھر اس کے اندر اب ایک بہت اچھی چیز یہ آئی کہ دنیا میں الحمدللہ اس پہ کام ہوا ہے. آپ وقف ایسٹ کو سبسٹیوٹ کیسے کرنا، استبدال وقف کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں کلیئر ہو گئی علماء کے درمیان. دنیا میں اب ایک اور اصطلاح آئی ہے، ٹائم باؤنڈڈ وقف. انیق صاحب اپنے 4 گھنٹے وقف کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ، کہ بھائی میں 4 گھنٹے جا کے بچوں کو پڑھاؤں گا فی سبیل اللہ، ان بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کی تربیت کروں گا، میرے 2 گھنٹے وقف ہیں فی سبیل اللہ. ٹائم. ایک ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں میں 4 گھنٹے وقف کرنا چاہتا ہوں، ہفتے میں 4 گھنٹے فی سبیل اللہ وقف ہے میرے. یہ دیٹس اے ٹائم باؤنڈڈ وقف. آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ مکان ہے اور یہ میں نے جو ہے نا یہ جگہ ہے، یہ 1 سال کے لیے میری وقف ہے. تو اس پر بحث ہو رہی ہے علماء کیا کہ یہ ٹائم باؤنڈڈ وقف کی صورتیں بنے. اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت دنیا میں کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم انٹرنیشنل وقف کھڑا کریں. وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیں نہیں صاحب، میلبرن کے کنٹری ایریا میں کہیں، نیو یارک کے ہیوسٹن کے کہیں سبب میں، امریکہ کے کسی سبب میں کوئی آدمی ہے، اب اس کا انتقال ہو رہا ہے، پیچھے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، کہاں دے گا؟ تو آپ کو کوئی جگہ ہو جہاں پہ آپ ان کے وقف کر دیں، ورنہ تو حکومت کو چلا جائے گا. تو بھئی آپ وقف کر دیں. آئیے واپس اب پاکستان پہ. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوا کہ اتنا زبردست نظام کے باوجود، کیونکہ وقف ایک اوقاف کے پاس چلا گیا، کم قسمتی یہ رہی، ہم کسی اور پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ہاں ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے ان موضوعات کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. جی ہاں. تو اب وہ سیکریٹری آ کے بیٹھے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب وہ اوقاف کے سیکریٹری ہیں تو وہ مسجد، مدرسہ اور مزار کے سیکریٹری ہیں، اور اس چندے کو صرف وہ اس کی گورننس دیکھیں گے. حالانکہ ایسا تو نہیں تھا. اچھا وہ بیچارہ اس لیے ڈرتا ہے وقف بناتے ہوئے، فیکٹری والا یا کوئی تاجر،
کہ بھائی یہ وقف بنا دیا تو میں کیا کروں گا. حالانکہ وقت تو میں اپنی گاڑی بھی وقف کر سکتا تھا, میں اپنی موٹر سائیکل بھی وقف کر سکتا تھا, اپنا وقت بھی وقف کر سکتا تھا, پیسے بھی وقف کر سکتا تھا. اتنا یوزر فرینڈلی ماڈل ہوتا تو آسانی سے. اس پہ بڑا المیہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک اوقاف کا قانون بنا دیا جس پہ علماء سے بھی آپ نے رائے نہیں لی, اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رائے نہیں لی, تو آپ نے وقف کو ہی ختم کر دیا. وقف کا بالکل ہی ختم کر کے اٹھا کے کرنے کے کام یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے پاس 3 ماڈل ہیں وقف سے ملتے جلتے. ایک وقف ہے جو اوقاف کے بعد جو ہے وہ 2018 کے بعد سارے وقف ختم ہو گئے, ایک نیا وقف قانون بن گیا ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہے, آسان نہیں ہے اس سے وقف بنانا. دوسری چیز ہے ہمارے پاس ایک سوسائٹی ایکٹ ہے کہ آپ کسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت کوئی ایسا چیریٹیبل کام کریں. تیسری چیز ہے آپ کے پاس ٹرسٹ ایکٹ ہے آپ کے پاس. چوتھی چیز ایک کمپنی ہے جو جیسے ہمارے ہاسپٹل ہے نا, یہ سیکشن 42 کے تحت آتا ہے کمپنی کے تحت, جو آپ چیریٹیبل کام کرنا چاہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے, جو میری تجویز ہے, اور میں نے کئی دفعہ مقتدر حلقوں کے سامنے اس بات کو رکھا بھی ہے, آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی رکھنے جا رہا ہوں, کہ بھائی اس سنت کو زندہ کرو. دیکھو صحابہ اکرام حیات الصحابہ میں لکھا ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے اللہ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو. تو اس سنت کو زندہ کیا جائے. کیا کریں بھائی, آپ سیکشن 42 کی جو کمپنی ہے اس کے اندر چند امینڈمنٹس لا کے, چند ترامیم علماء کے ساتھ بیٹھ کے اس کو آسانی سے وقف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور یہ وقف بن جائے گی. آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے اندر وقف کے سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک گورننس اسٹرکچر لگا ہوا ہے, تو گورننس ہو سکے گی. فنڈز ہے نا, پیسے آ رہے ہیں, اس کی آڈٹ ہو سکے گا. پیسے آ گئے. ایک صاحب ہیں جو آپ کی بات سننے کے بعد کنونس ہو گئے, انہوں نے 5 کروڑ روپے کا ایک وقف بنا رہے ہیں, تو وہ ایک کاروباری ایکٹیویٹی ہوگی. وہ جی وقف کیا کرے گا؟ وقف یہ کرے گا, اب آپ کو میں بتاؤں ییل کیا کرتی ہے یا ہارورڈ, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ییل مثال کے طور پہ ایک چیئر قائم کرنی ہے. ٹھیک, چیئر کا ریونیو ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی چیئر کا ریونیو ہے 20 ملین ایئر کا, ایئرلی اس پہ 20 ملین کا ہمیں چاہیے. تو وہ کہیں گے کہ بھائی 100 ملین کی چیئر قائم کر دیں. 100 ملین کی چیئر قائم ہوگی, 100 ملین کی چیئر سے جو ریونیو آئے گا 20 ملین 15-20 ملین, اس سے یہ چلتا رہے گا. 100 ملین اپنے کھڑے رہیں گے. اب آپ کو دوبارہ اس چیئر کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے ایمرجنسی وارڈ قائم کرنا تھا نا, ایمرجنسی وارڈ کے ساتھ ایک وقف قائم کر دیا. وہ وقف ایمرجنسی وارڈ کو, اب دوبارہ ایمرجنسی وارڈ کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. تو آپ 5 کروڑ روپے قائم کریں گے, وہ 5 کروڑ روپے تو پرنسپل اماؤنٹ انٹیک رہے گا. اب اس سے ریونیو آئے گا. اچھا اب جو اصل کام ہے وہ اس کی پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے. آپ کو پراپر طریقے سے اس کو انویسٹ کرنا ہوگا اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں, اسلامک طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی کاروباری انڈسٹری لگا سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی انڈسٹری لگا سکتے ہیں, لیکن یہ سب کا سب وقف رہے گا. جو پیسہ ریونیو آ رہا ہوگا وہ وقف نہیں ہوگا, وہ خرچ ہوگا جو آپ نے بینیفیشریز طے کیے. ٹھیک ہے, یا خلق خدا میں جو بھی آپ نے کریں, آپ اس کے اندر ایجوکیشن, آپ اچھا بہتر طریقہ یہ کہ جب آپ یہ بنانے لگے, کیونکہ یہ چینج نہیں ہے, تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھا بڑا جو اس کا کینوس بڑا رکھیں. ٹھیک, تاکہ آپ بھائی میں یہاں بھی کر سکتا ہوں, یہاں بھی کر سکتا ہوں, یہاں بھی کر سکتا ہوں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی کر سکتا ہوں, ایجوکیشن میں بھی کر سکتا ہوں, ہیلتھ میں بھی کر سکتا ہوں, شادی میں بھی کر سکتا ہوں, بیواؤں کے اس میں بھی کر سکتا ہوں. یو مائٹ گیٹ اٹ کہ آپ کہیں گے بھائی کبھی ضرورت ہو تو 20% میری فیملی کو بھی جا سکتا ہے, میرے بچے 4 جنریشن تک جتنے باہر پڑھنا چاہیں گے وہ اس سے ان کو اسکالرشپ مل جائے گی. تو ٹھیک ہے, آپ لگا دیں, ڈال دیں آپ اس کے اندر. آپ ٹھیک ہے, لیکن اس وقف میں جو پیسے لگا دیے, اب میں اس کا مالک و مختار آپ کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو گیا, آؤٹ ہو گیا. اب ایک وقف کی بیلنس شیٹ بنے گی. ٹھیک, پرابلم یہ ہے آج وہ صاحب جو 5 کروڑ روپے کرنے جا رہے ہیں, وہ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وقف بناؤں کیسے. ہاں, اب وقف کیسے بناؤں؟ وقف بنانے جائے تو وکیل کہتا ہے صاحب یہ ہاتھ جوڑے سر, آپ یہ نہ کیجیے گا اور کچھ بھی کر لیں آپ, یہ وقف کا نام نہیں آنا چاہیے. یہ آیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ وکیل منع کر دیتا ہے, وہیں سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بھائی اللہ کے واسطے, ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, ہمارا مالیاتی نظام ہے, فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, ہم نے ویسے بھی اسلامی مالیاتی نظام بنا. اس سنت کو زندہ کریں.
یہ صرف زکوٰۃ کے چندوں پہ اس طریقے سے کنزمپشن ماڈل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو اوقاف کریٹ کرنے ہوں گے, سسٹینیبل ماڈل کھڑا کرنا ہوگا. سسٹینیبل ماڈل ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا دنیا نے پروف کر دیا انڈومنٹس کے ذریعے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فرد واحد کے اوپر ادارہ کھڑا ہوا ہے. فرد واحد موجود ہے تو ادارہ موجود ہے, فرد واحد چلا گیا تو کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے ادارے پہ. دیکھیں جو ریاست کے اوپر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں قانون بنانے والے, جو ریگولیٹر حضرات ہیں, جس نے اس کام کو من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بہا, اس سنت کو زندہ کر دیا, ایک اس کو یوزر فرینڈلی بنا دیا, آسان وقف کا ایک ماڈل بنا دیا. جتنے لوگ اوقاف بناتے رہیں گے سب کا اجر اس کو ملتا ہے. مجھے بنانا آسان ہے, آپ کو بنانا آسان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے چندہ جمع کیا, 1 لاکھ روپے کا وقف بنا دیا, اب یہ وقف چلتا رہے گا اور یہ ہوتا رہے گا. آگے چل کے اوپر جا کے نیشنل لیول پہ ایک ایسی وقف مینجمنٹ کمیٹی بن جائے جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے وقف کو آگے چلاتی رہے ان کی شرائط کے مطابق. سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہی کی بات کہ اگر ہماری ترجیح اول میں یہ شامل ہے, اگر ہماری نیت ہے تو یہ آسان ہو سکتا ہے. دنیا نے اس پہ ماڈل کھڑے کر دیے ہیں. ساؤتھ افریقہ ماڈل موجود ہے. آپ کو بے شمار فیملی وقف میں بھی گیا ساؤتھ افریقہ میں, ایک وقف ہے جو 150 سال سے قائم ہے, 50 افریقہ کے گاؤں کو لیتا ہے. 2 ان کے پاس مالز ہیں, اس کا سارے کا سارا رینٹل انکم جو ہے وہ اس میں جاتی ہے, اور وہ پورے 50 گاؤں جو ہیں وہ اس وقف کے اوپر چلتے ہیں. 150 سال ہو گئے فیملی وقف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں 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 نہیں, nothing to do with زکوٰۃ. زکوٰۃ سے نہیں. ارے بھائی اس میں تو مسلمان غیر مسلم خلق خدا جو بھی آ رہا ہے سب اس سے چل سکتا ہے. زکوٰۃ تو دیکھیں, زکوٰۃ سبحان اللہ, یہ خلق خدا کی خدمت ہو رہی ہے, کیونکہ الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور کیا ہم نے کیا حدیث میں کیا آتا ہے, جب جنازہ آدمی چلا جائے کیا چیزیں باقی رہ جاتی ہیں؟ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں, صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے. جی صدقہ جاریہ, یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے قیامت تک چلتا رہے گا. 500 سال کے وقت موجود ہیں, تو اب یہ سارے وقف چلتے رہیں گے. اور اس وقت اوقاف کی بے شمار شکلیں موجود ہیں. ریاست کو چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی اس وقف کے ماڈل کا احیاء کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلام میں سوشل فائنینس کا اور کوئی ماڈل نہیں ہے. ریاست کے ساتھ ساتھ جو اہل ثروت ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, چیمبرز کی بھی ذمہ داری ہے, فیڈریشنز کی بھی ذمہ داری ہے. وہ اپنے اینڈ پہ بھائی فیڈریشن قائم کر لے اس کو, کہ یار ہم ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں جو ہم فیملیز کے, ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں جو وقف بنانا چاہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو. ٹھیک ہے, ہم فیسیلیٹ, ہماری کمیٹی ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو. آپ یہ ارادہ کریں, آپ پیسے کو, ہم اس کا وقف آپ کو بنوا کے دیں گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی سنت ہے. کیا بات ہے, دیکھیں واہ واہ. ہم اس کو دین نہیں, مسجد بنانے کو دین سمجھتے ہیں, مدرسہ بنانے کو دین سمجھتے ہیں, وقف بنانے کو دین نہیں سمجھ رہا کوئی. ارے بھائی یہ بہت بڑی سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہ چاہیے ہمیں کہ بھائی قوانین کو آسان کریں, یوزر فرینڈلی بنائیں, اس کو آسان بنائیں کہ ہر عام آدمی اس سنت کو زندہ کر سکے اور مفاد عامہ کی چیزوں میں اپنا حصہ ڈال سکے. انسان کو فائدہ پہنچے, انسان کو فائدہ پہنچے, انسان کو فائدہ سبحان پہنچے. اللہ, سبحان اللہ. کیوں نہیں ہم ایک وقف بنا سکتے جو بارشوں میں سب کی مدد کرے, روڈوں سے پانی نکالے؟ کیوں نہیں وقف بنا سکتے ہم لوگ؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ سب کچھ؟ ہو سکتا ہے, بشرطے کہ سب چیزیں ہمارے لیے کوئی قانونی جبر اس قسم کا نہ رکھیں کہ لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں. اب کیونکہ جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے پیسے کو آپ چینلائز کرتے ہیں, جس سے اور نقصان ہوتا ہے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. بہت اہم بات, لوگوں کے علم میں ہی نہیں کہ وقف کیا چیز ہوتی ہے اور کتنی بڑی سنت ہے, جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی. محمد عمیر صاحب کا سوال ہے آپ سے. وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا موجودہ دور میں معجزات کا صدور ہو سکتا ہے؟ مثلا خدا نخواستہ اگر کسی خطرناک حادثے میں کوئی شخص بچ جائے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب معجزہ ہو گیا. تو یہ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں, معجزہ بنیادی طور پہ جو اصطلاحی تعریف ہے عقائد کے باب میں, جو اس کی انٹلیکچول ڈیفینیشن جو ہے, وہ تو یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ خرق عادت کوئی چیز وجود میں آئے جو نارم سے نہ ہو, اس سے ہٹ کر ہو, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور
لغوی اعتبار سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عام چیز جسے عام آدمی عاجز ہوتا ہے، ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے جس میں یہ حادثے کے طور پہ کہا گیا کہ بھئی معجزہ ہو گیا، بچ گیا. عام طور پہ تو ورنہ یہ ہوتا کہ آدمی عاجز ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اصل یہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم صلی تھا. اللہ علیہ قرآن وسلم. کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہوتی ہے کہ کسی عام آدمی کے، ولی اللہ کے، اولیاء کے ہاتھ پر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز خرق عادت ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کسی گناہگار یا کافر فاسق کے ہاتھ پر کوئی چیز ہو، ایسی چیز خرق عادت، اسے استدراج کہتے ہیں. اچھا. تو یہ تو ہیں لنگوسٹکس ڈیفینیشنز جو ہیں. لیکن معجزہ اصل خاص ہے نبی کے ساتھ، کرامت خاص ہے ولی اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ. یعنی معجزہ جو انہوں نے مثال دی ہے کہ یہ معجزہ ہو گیا، بچ گیا، یہ ہم لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس نقصان سے محفوظ رکھا جو بظاہر عام طور پہ نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. لیکن کسی یوں کہنا کہ اس کے ہاتھ پہ معجزہ رونما ہو گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا. معجزہ خاص ہے نبی کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو انہوں نے بیان کیا اور جو آج کل گفتگو میں آتی ہے بات کہ صاحب کوئی حادثہ ہو گیا، ایک شخص بچ گیا، کہ صاحب معجزہ ہو گیا، ایک بچہ کوئی چھت سے گر گیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، معجزہ ہو گیا، تو وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے، بس وہ معجزہ ہے. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کیسے بچ گیا یہ. جی یہ لغوی طور. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے 2 سوالات، اس کے بعد کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھیں گے آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب السلام علیکم. ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کی نیت کرنا کیسا ہے، اور کیا عقیقے کے لیے بکرا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بکرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں، یہ بھی کی جا سکتی ہے. بالکل. اور اگر گائے ہے، یعنی بڑا جانور ہے، اونٹ ہے وغیرہ، بیل ہے، اس میں تو 7 ایک حصے حصہ عقیقے کا کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے عقیقے کا. اچھا، اویس عالم صاحب، کیا بیوی کے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر بیوی اجازت دے دے تو کر سکتا ہے. بالکل، بقال وکیل بنا دے اس کو میری طرف سے، جیسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اس کی طرف سے، ٹھیک. اسی طرح قربانی بھی کر سکتا ہے. جی سبحان اللہ. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. یہ محمد طیب صاحب ہیں لیا سے. یہ سوال بہت شاندار ہے، بہت بڑا سوال ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ شریعت میں سد ذرائع سے کیا مراد ہے، اور اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ سد ذرائع اصطلاح ہے بنیادی طور پہ، اور یہ اصطلاح جو فقہ میں استعمال کی جاتی ہے کہ کسی چیز کو بطور ذریعے کے، صد کہتے ہیں یعنی دیوار پہلے سے روکنا، اس کو پہلے سے جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے، کہ اس کی وجہ سے آگے نقصان ہونے کا اندیشہ تھا تو سد ذرائع کے طور پہ پہلے ہی آپ نے روک دیا. مثال کے طور پہ یہ اندیشہ تھا کہ اگر کوئی خلوت میں کوئی ایک مرد اور ایک نامحرم عورت ہو تو سد ذرائع کے طور پہ منع کیا گیا، اس کے حرام کیا گیا کہ بھائی یہ اندیشہ ہے کہ کسی حرام میں کوئی مبتلا ہو، تو روکا گیا کہ بھائی اجتناب کریں. عورتوں کو خوشبو لگا کے بازار میں نامحرموں کے پاس بیٹھنا سد ذرائع کے طور پہ روکا گیا کہ بھائی یہ نہ کریں. کوئی چیز جو آگے نقصان کو پہنچا رہی ہے، آگے اس سے نقصان ہو سکتا تھا، اس کو پہلے سے روک دینا، یہ بھی شریعت کی ایک سورس ہے باقاعدہ، تاکہ گناہ کا امکان ہی باقی نہ رہے. مفتی صاحب کیسی عجیب بات ہے کہ شراب حرام ہے، ظاہر ہے 2 آرا اس پہ ہو ہی نہیں سکتی. شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، تو شہر میں یہ 150 دکانیں شراب کی کیوں کھلی ہوئی ہیں کراچی میں؟ سرکاری سرپرستی میں سد ذرائع بات ہوتی ہے شراب نوشی حرام ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، ہاں بالکل نہیں پینی چاہیے، حرام ہے. تو بھائی صاحب یہ دکانیں جو 150 کھلی ہوئی ہیں،
یہ کیسے کھلی ہوئی ہیں؟ ان کو بند کرنے کا اگر کوئی پوچھتا نا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے تو شرعی حکم سد ذرائع، سد ذرائع، سد اور ذرائع یہ ذمہ داری حکمران کی ہے۔ حکمران کی دیکھیں سد ذرائع بنیادی طور پہ وہ پیوٹ ہے جس سے آپ معاشرے کو میں بیلنس کریٹ کرتے ہیں، ورنہ معاشرہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ جی 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 یہ کیسا ہے، آپ نے ایک طرف ٹیمپٹیشن کے لیے 150 دکانیں کھول دیں، دوسری طرف کا پینا منع ہے، ٹھیک، تو آپ کو بھائی پھر ٹیمپٹیشن بھی کریٹ نہ کریں نا، اس لیے تو منع کیا بند سور کے نہ نکلو تاکہ بھائی جو ہے وہ اور پرابلم نہ ہو، آدمی جو ہے وہ اس سے بچاؤ۔ ادھر اس کو کہا گیا کہ بھائی آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے تو آپ اس سے بھی بچو، لیکن اس کو بھی اس لیے منع کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں بیلنسنگ فیکٹر ہے، کیونکہ اس کو آپ اڑا دیں گے تو معاشرے سے بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحشاء سے بھی روکا ہے، ظلم سے بھی روکا ہے، ان سب چیزوں سے روکا ہے۔ تو جب بے حیائی سے روکا گیا ہے تو ان تمام ذرائع سے بھی روک دیا گیا ہے جس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اسی لیے بہت ساری چیزیں سد ذرائع کے طور پہ بند کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے یہ مسائل کریٹ ہوں گے اور آگے چل کے آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فعل اس اعتبار سے، لیکن یہ مفضی الی الحرام ہے، حرام کی طرف لے جانے والا ہے، تو وہیں پہ روک دیا جائے گا سد ذرائع کے طور پہ۔ جہاں امکان تھا وہیں پہ بند کر دیا گیا کہ آگے کسی گناہ کبیرہ گناہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، ہاں وہ گناہ کبیرہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، گناہ صغیرہ کی طرف بھی نہ جائے آدمی، تو وہ امکان ہی نہ ہو کسی گناہ کے سرزد ہونے کا۔ بالکل صحیح۔ اللہ اکبر، یہ دین ہمارا کتنا بڑا کینوس ہے دین کا۔ سوسائٹی ایسی بنے کہ جو پاکیزہ ہو۔ آپ نے فرمائی ابھی یہ بات کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ غض بصر جو قرآن کریم فرماتا ہے وہ کیا ہے۔ اچھا پہلے یہ احکام مردوں کے لیے ہیں، اس کے بعد عورتوں کے لیے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے آپ نے فرمائی بات کہ بند سنور کر نہ نکلیں وغیرہ، ہر چیز خواتین خواتین خواتین، مرد الرجال قوامون علی النساء، تو مرد پر تو ذمہ داری عائد اللہ اپنی تعالیٰ نگاہ کر کی رہا ہے حفاظت کرنا، تو پہلے مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، بالکل نگاہ کی اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے کہ عورت اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گی۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد کم از کم ایک آدھ سوال ویڈیو کوسچن بھی رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ یہ کچھ ایک گھریلو قسم کا سوال ہے، رشیدہ صاحبہ ہیں اسلام آباد سے۔ آپ فرما رہی ہیں کہ میرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں، میاں کا زیادہ وقت دوسری بیوی کے پاس ہی گزرتا ہے، گھر بھی کم آتے ہیں، نان نفقہ پورا دیتے ہیں۔ اگر 2 بیویاں ہوں تو کیا ہر بیوی کو برابر وقت نہیں دینا چاہیے؟ دین کیا بتاتا ہے؟ لیکن بات تو بڑی واضح ہے، سمپل ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک چیز یہ اچھی ہے ان میں کہ وہ نان نفقہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اصل تو یہ ہے کہ اوقات میں بھی برابری کرنی چاہیے، دین کا مزاج یہ ٹھیک، کہ اصل میں اگر آپ نے کی ہے تو پھر آپ اس کے اندر برابری رکھیں، جتنا وقت آپ اس کو دیں اتنا ہی وقت اس کو دیں، ٹھیک، اور جتنا ظاہر تھی بات ہے جو آسائش اور نان نفع آپ اس کے لیے کر رہے ہیں وہی آسائش اور نان نفع ان کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل عدل کا خیال عدل رکھیں۔ کا تقاضا جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ عدل، برابری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر یہ کوشش کریں کہ انصاف کا معاملہ ہو، اس کے اندر کوئی ظلم کا معاملہ نہ ہو، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظلم ظاہر سی بات ہے، یہی ایک ظلم کی صورت یہ بھی ہے جو انہوں نے بیان کی کہ بھائی ان کے پاس نہیں آنا اور ان کے پاس رہنا، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے۔ ہاں البتہ طبیعتوں کا تفاوت ہوتا ہے، طبیعتاً کسی کی طرف مائل ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، غیر اختیاری چیز کے اندر جو ہے وہ حکم نہیں ہے، حکم جو ہے وہ تمام اختیاری امور کے اندر ہے، غیر اختیاری امور کے اندر نہیں ہوتا، کس سے محبت زیادہ، کس سے محبت کم، کس سے تعلق زیادہ، کس سے تعلق کم، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہے، مواخذہ ہے اختیاری امور کے بارے میں، وقت دینا چاہیے، نان نفقہ دینا چاہیے، آسائش رہائش میں برابری رکھنی چاہیے، اس کی یہ اختیاری امور ہیں، ان کے اندر مواخذہ بھی ہے، ان کا سوال بھی کرنا ہے، ان کا سوال جواب بھی ہے معاشر میں، اور شرعاً یہ آپ پہ ضروری بھی ہے۔
सुभान अल्लाह, क्लियर हो गई बात। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल, परवरदिगारे बहरों पर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये था कि कुर्बानी की खाल जो है वो कसाई को जो है वो उजरत में दी जा सकती है या नहीं? परवरदिगारे बहरों पर। देखिए, कुर्बानी की खाल जो है वो अगर आपने अपने इस्तेमाल में लेनी है तो इस्तेमाल में तो आप ले सकते हैं, वरना उसका मसरफ जो है वो सदका है, किसी को उजरत में नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा कुर्बानी सकती, की खाल किसी को उजरत में नहीं दी जा सकती। अगला सवाल, परवरदिगारे बहरों पर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह की जगह लोग 786 लिखते हैं, इसकी क्या हकीकत है? परवरदिगारे बहरों पर। अच्छा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह पर 786 लिख देते हैं, तो क्या काफ़ी है? नहीं, 786 लिखने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अजर आपको नहीं मिलता है। आपने हमारे यहाँ एक चीज़ चल पड़ी है, अबजद के एतबार से जो है वो उसके 786 नंबर बनते हैं, तो आपने अबजद के एतबार से उसको लिख दिया है। लेकिन जो अजर है, जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह के नाम के साथ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ है। ये जो मसनून है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसी के साथ खास। उसी के साथ 786 कोई इसका बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है ये। अब ये जो बात आपने फरमाई, ज़रा इसको ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंच जाए ये बात अबजद के हवाले से। अब ये अबजद, हव्वज, हुट्टी, कलेमन, साफस, ये क्या है और ये जो 786 किस तरह ये हासिल हुआ ये फिगर? देखिए, अब ये तो फ़न जो है ना, इस फ़न से तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सिंपल इतना से- बता दूँ सिंपल, कि असल में बात यह है कि हर हर्फ का जो है वो एक हिंसा जो है वो हर हर्फ जी के हाँ। साथ खास है। तो इसमें जब इनको जमा किया गया, जैसे बा एक हर्फ है, सीन एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, तो इसमें जब इनको जमा किया गया तो उन तमाम हिंसों का मजमुआ जो है वो 786 बनता है। ठीक, सिंपल। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया। यानी हर अल्फ़ाबेट जो है वो अल्फ़ाबेट अपने साथ एक नंबर जो है वो कोई ना कोई नंबर उसको अलॉट किया गया है, जो उसका नंबर है, ठीक है। और ये एक इल्म है जो इल्म हिंसा के साथ जो है वो ये चल रहा होता है, लेकिन इसका शरअन इसका कोई हिस्सा नहीं है। बाद लोग जो हैं वो इसकी बुनियाद पे, नाम रखने में इसकी बुनियाद पे विलादत के एतबार से जो है वो निकालते हैं और इसमें, लेकिन शरअन इसकी कोई हैसियत नहीं शरअन है। कोई हैसियत शरअन नहीं इसकी कोई हैसियत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह कोई हिंसा नहीं ले नहीं, सकता। कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अल्लाह के नाम की जगह कोई हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक, कम से कम एक सवाल और रखते हैं आपकी खिदमत में। इरशाद। परवरदिगारे बहरों पर। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि सफ़र में जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो कसर पढ़ी जाती है, और अगर उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं तो नमाज पूरी पढ़ी जाती है। इसका मुझे जवाब दीजिए कि वहाँ नमाज पूरी क्यों पढ़ी जाती है? परवरदिगारे बहरों पर। उसमें एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि सफ़र के अंदर अगर किसी जगह पे आप 15 दिन से ज़्यादा ठहर गए हैं, चाहे आप मुसाफिर हैं, यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और उम्रे के लिए, और मक्का में आपने 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम कर लिया, तो अब आप मुकीम हो गए। कहने को आप पाकिस्तान से आए हुए, नमाज अब आप पूरी पढ़ेंगे, अब आप सफ़र की नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर 15 दिन से कम क़याम है मक्कतुल मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में, तो फिर आप मुसाफिर ही रहेंगे, पूरी नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, सफ़र की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि आप कसर पढ़ेंगे। और कसर जो है वो जाहिर सी बात है 4 रकत की में नमाज जो है वो 2 रकत में होगी। लेकिन अगर इनका सवाल मुताल्लिक़ है इससे कि जो सुनन और नवाफिल पढ़े जाते हैं, तो उलमा ने लिखा है कि अगर सफ़र ही इबादत का है, जैसे उम्रे का सफ़र है, तो या ये कि इत्मीनान का सफ़र है, मतलब ये कि कोई आदमी को उजलत नहीं है, तो अगर कोई सुन्नत और नफिल पढ़ लेता है तो उसके पढ़ने पे उसको अजर मिलेगा।
لیکن اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ وہ سفر میں ہے، وہ مسافر ہے۔ علماء نے ہم نے اپنے مشائخ کو اور علماء کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ سفر اگر چلتا سفر نہ ہو، جیسے جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، گاڑی پہ ہے، موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہیں، ہائی وے پہ آپ سفر کر رہے ہیں، اگر چلتا سفر نہیں ہے تو فجر اور مغرب کی سنتوں کا اہتمام کرتے تھے ٹھیک ہے، عام طور پر۔ لیکن یہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا خاص حوالہ ہے، تو وہاں جا کر ہم قصر نہیں کرتے، ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پوری نماز سے مراد کیا ہے آپ؟ قصر کی نماز یعنی اگر 4 فرض ہوتے ہیں تو ہم 2 نہیں پڑھتے۔ نہیں، دیکھیں، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ قصر کی نسبت صرف اسی وقت ہوگی جب آپ انفرادی نماز پڑھیں، ٹھیک، ورنہ تو نماز تو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام تو مقیم ہے، تو جماعت سے تو پوری نماز ہی پڑھیں گے آپ تو پڑھیں گے۔ ہاں، کبھی خدا نہ خواستہ رہ جائے یا تمام مسافر اپنے طور پہ کوئی نماز کہیں پہ پڑھ رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں مصلی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں نکل گئی ہے نماز، تو وہ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی اگر مسافر ہیں تو مسافر نماز پڑھیں گے، مکمل نماز ہے تو مکمل نماز پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ بعض افراد وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ثواب کی غرض سے وہ پوری نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، انفرادی چاہے انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، یقیناً، کیونکہ جب امام ہیں پڑھ رہا ہو ظاہر تو ہے پوری پابند ہے، پڑھے گا، وہ تو اب امام کے ساتھ چلیں گے ہم انفرادی نمازوں میں، یعنی امام صاحب بھی، جیسے آپ ظہر کی بات کر رہے ہیں، ہم نے 4 فرض پڑھ لی ہے، اس سے پہلے ہم نے 4 سنتیں پڑھ چکے تھے، ہم جو ہم کراچی میں ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، نماز وہاں پر جو ہے وہ اپنی وہ قصر ہوگی، قصر کی نماز ہے، وہ قصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا، ہاں، جو قصر ہے، جو 2 رکعت ہیں وہی پڑھی جائیں گی، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اطمینان کے سفر میں ہیں یا عجلت کے سفر میں ہیں، مکہ المکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں۔ اچھا، قصر کے احکام میں تعمیم ہے اسی طریقے سے، بالکل کہیں بھی ہوں گے اگر آپ، اچھا، ہاں تو اسی طرح پڑھیں گے۔ جب بھی اللہ نے بلایا ہم گئے، ہم نے پوری نمازیں پڑھی ہم نے وہاں، اور ذہن میں یہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، ہم بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ہم مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو، تو ہم پوری نمازیں ہم نے پڑھی ہیں وہاں، اللہ کو۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ مکہ میں ہوں مسافر یا ہیں، مدینہ، اگر آپ شرعی مسافر ہیں تو آپ سفر ہی کی نماز قصر ہی پڑھیں گے، قصر ہی پڑھیں، جب بھی یہ انفرادی آپ نے نماز فرمایا۔ پڑھیں گے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی اصلاح کا، آپ کی علمی کمی کو دور کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، ہم مفتی محمد نجیب صاحب کے بڑے شکر گزار، اور قاری عروہ یوسف صاحب بڑے ممنون آپ کے کہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے، عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔